آپ نے پاکستان میں اسلامی نظام کیوں نہیں نافذ کر رہے؟ ہمارا سیاسی نظام اسلامی ہے؟ نہیں. ہمارا فوجی نظام اسلامی ہے؟ نہیں. پولیس کا نظام اسلامی ہے؟ نہیں. عدالتی نظام سے پوری قوم تنگ ہے، کیا یہ اسلامی ہے؟ نہیں. ہمارا میڈیا کا نظام اسلامی ہے؟ نہیں. ہماری قومی اسمبلی صوبائی اسلامی خود قرآن و سنت کے خلاف فیصلے دے رہی ہیں. شریعت کی اجازت ہے. دیکھیے جانور جو ہے وہ جلدی سے بڑا ہو جاتا ہے، تو اس کی تو تھوڑی عمر ہوتی ہے، سال 2 سال میں تو اس کی قربانی جائز ہو جاتی ہے. تو ایک بچی جو ہے وہ 8-9 سال کے اندر بالغہ ہو چکی ہوتی ہے، تو شریعت اس کو اجازت دیتی کہ نکاح کر لی جائے. تو آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ جب آپ اس کو 18 سال تک لے جائیں گے تو وہ تو خدا نہ خواستہ گھر سے بھاگ جائے گی. تو شریعت نے اجازت دی جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دو. جب بالغ ہونے کے بعد اور قومی اسمبلی فیصلہ کر رہی ہے کہ نہیں 18 سال سے کم پر فیصلے نہیں ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے آپ اس کو اس پر راغب کر رہے ہیں کہ وہ گھر سے بھاگے. گھر سے بھاگے گی. کیا آپ ویسٹ کے اندر نہیں پڑھتے؟ اتنی خبریں موجود ہیں میرے پاس، ہم سنتے دیکھتے ہیں آج کل کہ وہاں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے بچے ہو رہے ہیں شادی کے بغیر ہی. ابھی تو سر یہ ایک اور قانون بھی آیا، تھوڑا سا ہم اس سے ہٹ کے اپنے موضوع، لیکن اس پہ ایک چھوٹی سی بات کر لیں. یہ بھی قانون آیا کہ مرد اگر اپنی بیوی کو گھور کے دیکھے گا وہ ہراسمنٹ میں آئے گا، وہ نہیں دیکھ سکتا. تو یہ بھی شریعت کے خلاف ہے، یہ بھی شریعت کے خلاف ہے. قرآن نے کیا کہا؟ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. تو بھائی آپ نے شریعت نے کہا پہلے پیار سے سمجھاؤ، پھر دوری اختیار کر لو، تھوڑا سا کے لیے دوری. اگر پھر بھی نہیں ہو رہا تو مارنے کی اجازت ہے، لیکن مارنے کی بھی شرائط ہے. کہتے یہ مارنا، بعض لوگ غیر مسلم بھی اعتراض کریں، دیکھیں جو اسلام تو مارنے کی اجازت دیتا ہے، تو پھر آپ کے تھانوں میں مارنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر آپ پولیس کو کیوں اجازت دیتے ہیں؟ آپ کی تو فوج بھی مارتی ہے، آپ کی پولیس بھی مارتی ہے، آپ کے جٹ طیارے بھی مارتے ہیں. اسلام پر تو اعتراض ہے. اگر وہ تربیت کے لیے، بھائی تربیت کے لیے کہہ رہے ہیں نا، اور اس کو بھی پسند یہ کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہتر یہ ہے کہ اس سے بچا جائے آخری درجے میں. اور اگر مارنا برا ہے تو پھر آپ کی پولیس کیوں مارتی ہے؟ آپ کی پولیس کے ہاتھ میں ڈنڈے کیوں ہیں؟ ان کے ہاتھ میں تو ڈنڈے اور بلکہ گنے ہیں. اور ایک اور جو چیز غلط ہو رہی ہے، دیکھیے جو میں ویسے ضمن بات کرتا ہوں، دیکھیے جی کسی پر الزام لگ جاتا ہے کہ اس نے کسی کے ساتھ بچی کے ساتھ زیادتی کی، ابھی الزام ہی ہے نا. تو آپ نے CTD کو اجازت دی ہے کہ اس کے نیفے میں گولی لگاؤ اور برابر کر دو. الزام ہے نا، الزام تو جھوٹے بھی ہوتے ہیں. CTD کی اپنی بھی تو اختلاف ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ. پھر اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے کیا 100 کوڑے ہیں، تو آپ 100 کوڑے کیوں نہیں مارتے؟ اللہ کا حکم. 100 کوڑے زیادہ ظلم ہے، سختی ہے، یا اس کے نیفے میں مار کر اس کو پوری زندگی ختم کر دینا؟ آپ کا ظلم، آپ زیادہ سختی کر رہے ہیں. اگر 100 کوڑے لگ بھی گئے تو پوری قوم کی تربیت ہو جائے گی، پھر وہ دوبارہ شادی بھی کر لے گا. ہاں بالکل صحیح. اور اگر وہ شادی شدہ ہے اور آپ نے صرف الزام پر اس کے نیفے میں وہ مار دیا، تو کیا اس کی بیوی کے لیے خطرہ نہیں ہے کہ وہ بیوی آگے غلط کاموں میں مبتلا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ آپ نے اس کو جنسی طور پر ختم کر دیا، تو اس کی بیوی کے ساتھ ظلم نہیں ہے، ابھی تو صرف الزام ہی تھا. تو یہ اپنے فیصلے کر رہے ہیں قرآن و سنت سے متصادم فیصلے. آپ کے سندھ اسمبلی میں ایک ہندو کھڑا ہوتا ہے کہ جی شراب کو حرام قرار دیا جائے، اور اس سے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، بڑی تعداد میں شراب کے اڈے کھلے ہوئے ہیں اور اربوں کا کاروبار ہو رہا ہے. تو اس نے کہا، تو ایک مسلمان کھڑا ہوتا ہے، وہ اس کو رد کر دیتا ہے. ہاں، اور پوری صوبائی اسمبلی فیصلہ کرتی ہے، ناجائز اور حرام ہے، کفریہ فیصلہ ہے. وہ سارے اس قرآن کی روشنی میں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اس پہ مولانا تقی عثمانی صاحب نہیں بولتے، اس پہ مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب نہیں بولتے، اس پہ مولانا طاہر اشرفی صاحب نہیں بولتے. ہمارا سارا میڈیا، آپ میڈیا کو، آپ پاکستان میں قرآن و سنت کو نافذ کر دینا تو نوجوانوں میں جو جوش ہے نا، یہ جو بوڑھے ہوتے ہیں نا، ان کا جوش ختم ہو چکا ہوتا ہے، یہ بوڑھے ہو چکے ہیں. جوانوں میں کچھ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے. وہ جب قرآن کو اور حدیث کو پڑھتے ہیں مدارس میں اور پاکستان کے نظام کو آپس میں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یا تو یہ تو کفریہ ملک ہے، اور اس کے خلاف تو اچھا فضائی حملے ہونے چاہیے. آپ نے شراب کی بات کی ہے، یہ رہنمائی فرمائیے توبہ استغفار. جیسے آپ نے کہا کہ اسلام نے شراب کو حرام قرار دے دیا، لیکن پاکستان ہو، کراچی ہو، باہر سے بڑے بڑے کنٹینر آتے ہیں شراب کے. اسلام آباد میں یہاں پہ کئی گروپس ہیں جو شراب فروخت کرتے ہیں، اور وہ تھانوں کو دیکھیں، جو ٹیکس FBR نے لینا تھا وہ تھانوں کو وہ پیسے دے کے پرائیویٹ گھروں میں بیٹھ کے شراب خانے چلاتے ہیں، شراب بیچتے ہیں. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ جب کون پورا ملک اسلامی نظام پہ تو نہیں نہ چل رہا، تو FBR ان کو ٹیکس نیٹ میں کیوں نہیں لاتی کہ ٹھیک ہے ابھی جس نے خریدنی ہوگی خریدے گا. ویسے بھی سر جس نے پینی ہے وہ تو پی رہا ہے نا، تو اس کو ٹیکس نیٹ میں نہیں شراب کو لانا چاہیے. بھائی بات یہ ہے نا، ایک ناجائز چیز کو آپ جائز تو نہیں کر سکتے نا. یہ ٹیکس لے لے تو سب کچھ
اور پھر یہ بات بھی غور طلب ہے نا، میں نے جیسے پہلے عرض کیا، جب ایک طالب علم مدرسے میں پڑھتا ہے، بلکہ اسکول کالج کے بچے بھی ہیں، آج اسکول و کالج کے بچے زیادہ مجاہدین سے مل رہے، جا کے طالبان سے مل رہے، لیکن وہ اس لیے کہ جب وہ قرآن و سنہ کو پڑھتا ہے اور پھر تجزیہ کرتا ہے پاکستان کے نظام کا، تو وہ تو کہتا ہے یہ کفریہ ملک ہے، ظالمانہ ملک ہے، اس کے خلاف تو جہاد کرو، فدائی حملے کرو۔ فدائی حملوں میں زیادہ تر سکول کے بچے، کالج کے بچے، لیکن اسکولوں کالجوں میں تو منشیات پہنچی ہوئی ہے، زیادہ تر بچے تو اس میں اسی لیے تو جب دیکھیں، اسی لیے جب ایک انسان، جب اب عمران خان کیوں بدلا ہے، اس نے جب سارا وہ نظام دیکھ کر آیا ہے تب بدلا ہے، پریکٹیکل ہوگی نا اس نے دیکھ لی کہ یہ تو بڑا گندا نظام ہے۔ اب عمران خان، میں یہ نہیں کہتا وہ بہت نیک متقی پرہیزگار بنے گا، لیکن اس کے اندر تبدیلی آئی ہے۔ تو سکول کے بچے جب یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اپنے سکولوں کالجوں کے اندر، تو وہ کہتے ہیں پاکستان میں اسلامی نظام نہیں ہے، اس کے خلاف جہاد ہونا چاہیے۔ لیکن سر، عمران خان کے آنکھ کے علاج کا مسئلہ، اس کے حوالے سے بھی آپ کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا قرآن و سنت کی روشنی نہیں، میں تو کئی بیانات آ چکے ہیں، لیکن شاید میڈیا نہیں دیتا تو اور بات ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ان کو رہا ہونا چاہیے اور ان کے جائز مطالبات ہونے چاہیے، جس کے بھی ہوں۔ نہیں، اس وقت تو سب سے بڑا مسئلہ ان کی صحت کا بنا ہوا ہے۔ جی، ان کی بھی صحت کا ہے، اور باقی ایک نہیں ہے۔ عمران خان کو تو پھر بھی مراحت ہے۔ اس وقت 30-40 ہزار وہ نوجوان ہیں جس کو صرف دہشت گردی کا الزام لگا کر لاپتہ کر دیا گیا، اور وہ تہہ خانوں میں پڑے ہوئے۔ ہمارے خود ایک استانی کے بھائی، تقریباً 9 سال بعد ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کی ایک جنگل ہے، اس میں ایک جیل بنی ہوئی ہے، وہاں کے کسی تہہ خانے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ رابطہ کرتے کرتے پہنچے تو وہ زندہ مل گئے، اور ایک ایسا نہیں ہے۔ تو جب آپ ظلم کریں گے تو یہ قوم آپ کے ساتھ ہوگی۔ اچھا، آپ نے شراب کی بات کی، افغانستان میں شراب بکتی ہے؟ میں گیا نہیں سر جی۔ آپ کے معلومات تو اتنا تو ہوگا نا، نہیں بکتی ادھر سر جو چرس اور حشیش تھوڑی ہے سر جی، پاؤڈر تھوڑا نہیں بکتی، وہ اس پر سزا دیتے ہیں۔ انہوں نے اسلامی نظام کو نافذ کیا ہے، باوجود ان کے پاس فوج بہت تھوڑی ہے، پولیس تھوڑی ہے، انہوں نے اسلامی نظام نافذ کر دیا، آپ کیوں نہیں کرتے؟ یہ پوری قوم چاہتی ہے، اس سے کہ لوگوں کے بچے بگڑ رہے ہیں، قوم کے بچے بگڑ رہے ہیں، ہمارا ویڈیو ان کو بگاڑ رہا ہے۔ ابھی ایک حکیم ہے، اس کے حکیم کے کتنی، وہ بوڑھا حکیم ہے، اور جو ہے نا وہ کتنے فحش قسم کی تصویریں بنا رہا ہے اپنی جوان بیوی کے ساتھ۔ یہ آپ نے شادی کر لی ہے، کوئی اشکالیاں ہوتی رہتی ہیں، شادی کو مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس حکیم کا کیا علاج ہے قرآن و سنت کی روشنی میں؟ دیکھیے، اصل تو بہتر تو یہ تھا کہ وہ کسی بڑی عمر کی عورت سے کرتا ہے، لیکن اگر کر ہی لی تو اس طرح کرنا، اس کو کوڑے لگنے چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں 50 کوڑے لگنے چاہیے۔ جو فحش تصاویر بنا رہا ہے یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اور رقص کر رہا ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، یہ غلط ہے نا۔ ہاں، تو بڑے سارے رقص کرتے ہیں، ہماری پوری قومی اسمبلی کے جو ایک بڑا حصہ رقص کرتا ہے راتوں کو، آپ جا کے تحقیق کر لیں۔ چلے، وہ تو کسی کو پتہ نہیں چلتا، وہ تو اپنے رقص کی تصویریں بنا کے غلط کر رہے ہیں۔ تو غلط یہ کہ اس وقت جو پاکستان کا اور افغانستان کا مسئلہ بگڑ چکا ہے، اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں قرآن و سنہ کو نافذ کر دیں۔ جب قرآن و سنہ کو نافذ کر دیں گے تو اب وہ طالبان جو اس لیے آگے آتے ہیں، جنگ کے میدان میں اترتے ہیں، جہاد کے میدان میں، ان کا مطالبہ پورا ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو سب آپ کے ساتھ ہیں، اور اس سے BLA بھی تحریک ختم ہو جائے گی۔ اس سے کہ ان کا مطالبہ کیا ہے کہ جی ہمارے حقوق دیے جائیں، اور واقعی حقوق نہیں مل رہے ان۔ آپ جائیں، کبھی آپ بلوچستان کا دورہ کریں، آج بھی میں خود بلوچ ہوں، آج بھی ہمارے ہاں جو 95% ہمارے گھر ہیں وہ سارے کچے ہیں، مسجدیں کچی ہیں۔ اس کے ذمہ دار وہ سردار ہیں نا سر، جنہوں نے اربوں روپے خربوں روپے سرداری تو اسمبلی میں آئے ہوئے ہیں سارے، تو سر جی سرداری ہی تو اسمبلی میں آتے ہیں۔ ہاں جی، یہ نظام ہے نا۔ یہ سرفراز بگٹی صاحب جو ابھی وزیر اعلیٰ ہیں، یہ پہلے یہ کہتے تھے کہ جو علیحدگی پسند ہیں BLA والے، وہ زبردست کام کر رہے ہیں، اب یہ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے کیونکہ خود وزیر اعلیٰ بن گئے۔ ہمیں یہی تو عرض کر رہا ہوں۔ ابھی میں خواجہ آصف صاحب کا ایک بیان پڑھ رہا تھا، وہ فوج پر تنقید کر رہے تھے، انہوں نے فلاں جنگ ہاری، اب فوج کے حق میں بولتے ہیں۔ جب ان کو ہڈی مل جاتی ہے، کھانا پینا مل جاتا ہے، تو فوج کے حق میں بولتے ہیں۔ یہی سارے پیپل پارٹی مسلم لیگ فوج کے خلاف بولتی تھی، جب حکومت مل گئی تو فوج اچھی ہو گئی۔ اب مولانا صاحب، یہ جو آپ نے باتیں کی، اب دیکھیں پنجاب کے اندر جو ہماری محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں مریم نواز صاحبہ، انہوں نے کافی صاف ستھرا پنجاب کا کام جو ہے، ان کا صاف ستھرے کام، پنجاب کا کام کو بڑا سراہا کیا ہے۔ انہوں نے جو جہاز صاف ستھرا لیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی قوم کو کیا کیا فائدے ہوں گے اس؟ دیکھیے، یہ تو ناجائز اور حرام کیا نا یہ جہاز حرام ہے؟ بالکل حرام ہے۔ اسراف کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔
ضرورت اور چیز ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری, کیا کوئی بڑے محلات بنائے؟ حضرت ابو بکر صدیق 2 سال خلیفہ رہے, حضرت عمر فاروق 10 سال خلیفہ رہے, اور حضرت عثمان 12 سال خلیفہ رہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے. کیا انہوں نے محلات بنائے تھے؟ نہیں بنائے, انہوں نے سادہ زندگی بسر کی. تو ان کو کیا ضرورت ہے یہ بڑے بڑے؟ سر اس دور میں بھی جہاں حضرت عمر فاروق, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور باقی لوگ جو فقیر طبع لوگ تھے یا جن کے اندر لالچ طمع نہیں تھی, لیکن اس وقت بھی اس معاشرے میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے موجود جن کو بڑے بڑے محلات بنا کے رہنے کی خواہشات تھی. لیکن ایسا نہیں ملے گا کہ وہاں حکومت میں رہنے والے محلات بنائے ہوں. اگر کسی نے انفرادی طور پر بنایا ہو تو ہمیں وہ بھی خاص نظر نہیں آتا, لیکن حکومت میں آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے جرنیل حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور دیگر جرنیلوں کی جا کر خود ان کے گھر دیکھتے تھے کہ کیسے گھروں میں رہتے ہیں, سادہ زندگی بسر کرتے تھے. مولانا صاحب یہ جو پاک افغان وار شروع ہو گئی ہے, مسلمان سے لڑ پڑا ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ رشیا کے بھی مفادات ہیں, چائنا کے بھی ہیں, انڈیا کے بھی ہیں, اور اسرائیل کے بھی ہیں. امریکہ کا تو سب سے بڑا یہاں پہ مفاد وابستہ ہے. اس کو آپ ایک عالمی جنگ کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بنیاد رکھ دی گئی ہے. دیکھیے بات یہ کہ اللہ کا ایک قانون ہے, اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں, نعمتیں دے رہے ہیں, وہ بگڑ رہے ہیں, تو پھر ایک دن آپ سختی بھی کریں گے نا. تو وہ رب جس نے آسمان بنایا, زمین بنائی, فضائیں بنائیں, جس رب کی نعمتوں سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں, اس دی ہوئی آنکھوں سے لاکھوں نعمتیں, کانوں سے لاکھوں راحتیں اٹھاتے ہیں, ناک سے خوشبوئیں سونگھتے ہیں, زبان سے لذتیں اخذ کرتے ہیں, اور بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے. لیکن جب اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے قرآن میں تمہیں سخت سزا دوں گا, اور فرماتے ہیں میرے سزا کی کئی صورتیں ہیں, اوپر سے عذاب بھیجو طوفانوں کی شکل میں, بجلی چمکتی ہے, اور نیچے سے زلزلوں کی شکل میں. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا. یا تمہیں آپس میں لڑواؤں. یہ جو لڑائیاں بھی ہوتی ہیں نا, یہ اللہ کی نافرمانی کی جیسے ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں 10 سال 20 سال, ہمیں 78 سال بیت کے ہم نے قرآن و سننا نافذ کیا. اب کسی آدمی سے پوچھ لیجیے, کسی آدمی سے پاکستان میں قرآن و سننا نافذ ہے, وہ کہے گا نہیں. سر میں ادھر ہی رہتا ہوں, مجھے پتہ ہے, خود میری اپنی زندگی میں مکمل قرآن و سنت نہیں ہے. سچی تو بات یہ ہے نا. جی ایک ہے اپنی زندگی میں, اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے, ہمیں کوشش کرنی چاہیے. لیکن ملک کے اندر آپ عدالت میں چلے جائیں, میں نے خود عدالت میں کیس لڑے ہیں, اور مجھ پر بڑے مقدمات, 35 مقدمات مجھ پر جھوٹے تھے, لیکن میری اہلیہ پر قتل سمیت 11 مقدمات, میری دونوں بیٹیوں پر قتل کے مقدمات, اور قدم قدم پر آپ کے عدالتوں میں وہاں پر رشوت عام ہے. نہیں یہ تو ٹھیک ہے, پر میں مولانا صاحب یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی ہم نے پڑھا ہے, بزرگوں سے سنا کہ ہر شر میں سے خیر اور خیر میں سے شر نکلتا ہے. یہ جو اس وقت مسلمان بھائی سے لڑ پڑا ہے, اس شر میں سے خیر کیا نکل سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں جو ظاہراً تو حقیقت تو اللہ جانتا ہے. افغانستان میں امریکہ آیا, بلکہ سوویت یونین آیا. ہاں جی. سوویت یونین کے آنے سے پہلے افغانستان کا حال یہ بن چکا تھا کہ وہ ایک ماڈرن ملک بن چکا تھا. ہاں جی. اگر آپ پرانی تاریخیں, پرانی تصویریں ملتی ہیں, ابھی ویڈیو تو نہیں, تصویریں ملتی ہیں, تو لڑکیاں جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے اپنے ایران اور افغانستان کا ایک جیسا ہی تھا. ایسا ہی تھا. لیکن جب یہ آئے اور انہوں نے بڑا قتل عام کیا, اور قتل عام کے بعد پھر ایک مذہبی سوچ نے جنم لیا, جہاد نے سوچ نے جنم لیا. تو میں کہا دیکھیں وہ ملک جو بالکل جو ہے نا ماڈرن بن چکا تھا, اس جہاد کے بعد وہ واپس اسلام کی طرف آ گیا. ابھی پاکستان جو افغانستان کی جنگ ہو رہی ہے, اس کی حقیقت کیا ہوگی, لیکن اگر پاکستان نے افغانستان کی حکومت کو ختم کر دیا, کیونکہ ان کے پاس وسائل زیادہ امکان ہے, اللہ نہ کرے, لیکن اگر ختم بھی کر دیتے ہیں تو یہ جنگ بہت تیز ہو جائے گی, بڑھ جائے گی. یہ جنگ اس لیے بڑھ جائے گی کہ فدائیوں کے لشکر جو افغانستان میں سوویت یونین افغانستان کے ہوتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہے تھے, اس کو تو وہ پھر بھی کنٹرول کر رہے ہیں کہ فدائی کم ہوں, وہ اپنے بھائی خیال کرنا بھی. لیکن جب وہاں حکومت ہی نہیں ہوگی اور وہاں ہر علاقے میں اپنی حکومت ہوگی جیسے پہلے تھا افغانستان میں, تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے, اس کا نتیجہ نکلنا ہے کہ وہ فدائیوں کے لشکر اس سے کئی گنا زیادہ ہو جائیں گے, اور پاکستان پورے میں پھیل جائیں گے. سن 2007 کے بعد آپ ایک اگر وقت یاد کریں تو ہر دوسرے دن تیسرے دن ایک فدائی حملہ ہو رہا ہے. ہاں جی, آج کم ہے, بہت زیادہ, آج تو کم ہو. تو اب جو پاکستان کام کر رہا ہے اس کے نتائج یہ نکل سکتے ہیں کہ فدائی حملے بہت تیز ہو جائیں اور ان کے پاس ایک تعداد بڑھ جائے گی.
جب سے پاکستان بنا اس دن سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ اسلام کے نام پر بنا ہے. یہ سارا کا سارا یہ یہود و نصارہ کی سازش تھی. ہمیں تقسیم کرنا تھا پاکستان. مسلمان ہی تقسیم ہوئے نا. ہاں جی. ہم یہاں بھی تقسیم ہوئے, مشرقی پاکستان میں تقسیم ہوئے اور ہندوستان میں تقسیم ہو گئے. یہ سب ہم ایک تھے. یہ نہیں بلکہ یہاں سے لے کے مدینے تک ایک ریاست تھی. خلافت عثمانیہ کتنی بڑی تھی؟ ہاں جی. 600 سال سے اوپر تھی. کتنی بڑی تھی؟ یہاں سے مدینے تک تھی اور ایک خلافت تھی ساری. ہمیں تقسیم کر کر کے ہم کیا ہے آج 50 ملک ہیں, ہر ایک کی سرحدوں پر اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. بالکل صحیح. ہر ایک, اور آپس میں مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں. سعودی عرب کی یمن سے لڑائی ہو رہی ہے, آپس میں ہم لڑ رہے ہیں. ہمارے سفیروں پر اربوں روپے خرچ ہے. جب ملک ایک ہوگا تو سفیر کی بھی تو ضرورت نہیں ہوگی نا. ہر ایک کا سفارت خانہ, اس کے باڈی گارڈ, اس کے فلانا فلانا, اربوں روپے تو سفیروں پر خرچ ہوتے ہیں. ہمارے ہی سفیر دنیا کے مسلمان ملکوں میں جو ہیں, اور ہر مسلمان ملک کے آپ لگا لیں اربوں روپے ان کا خرچ ہے. اور ان کی زندگی دیکھو سب کی شہزادوں والی. سعودی عرب کا حکمران شہزادوں والی زندگی گزار رہے ہیں, ان کے جرنیل. دبئی کے دیکھ لیں, مصر کے دیکھ لیں, پاکستان کے دیکھ لیں, بنگلہ دیش کے دیکھ لیں, سارے شہزادوں والی زندگی گزار رہے ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر آنا پڑے گا, جس کے لیے قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسوہ حسنہ یہاں ہے. ہم صرف ان کے لیے جلوس نکال لیتے ہیں, جلوس نکالی, نعت پڑھ لی, یہ کافی نہیں ہے. جلوس کی تو اجازت ہی نہیں چونکہ بدعت ہے. تو آپ آئیں ان کے اسوہ حسنہ پر, وہ زندگی اپنائیں جس کے گھر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی 3 مہینے. 3 مہینے آگ نہیں جلتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک سادہ سی زندگی تھی, سادہ سے چھپر کے گھر تھے. اور اس کے بعد خلفاء نے بھی سادہ زندگی بسر کی. سر حضرت امام حسین علیہ السلام نے جبر کے سامنے کلمہ حق کیا کہ بتا دیا کہ زندگی کیسے بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے, ایسے ہی ہونا چاہیے. کیا سمجھتے ہیں کہ آج جو اسرائیل کا حملہ ہے اور ہمارا ادھر جنگ جاری ہے, عالمی جنگ شروع ہو چکی؟ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن جو ہمارے حالات ہیں, ہمارے حالات بتلا رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب کا ایک صورت یہ ہے کہ جنگیں مسلط کراتا ہے. یہ اللہ کے عذاب کی صورت ہوتی ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. آج پوری قوم, پاکستان ہو یا پوری دنیا ہو, ہمارا میڈیا دیکھیں آپ, اسلامی نقطہ نظر سے آپ بھی ایک مسلمان ہیں, کیا ہمارا میڈیا اسلامی نقطہ نظر سے اپنے پروگرام پیش کر رہا ہے؟ نہیں. دبئی کو دیکھ لیں, مصر کو دیکھ لیں, بڑے بڑے اسلامی ملک ہیں, لیکن ان کا جو میڈیا فحاشی اور یعنی پیش کر رہا ہے. دبئی کا حال یہ ہے کہ وہاں کوئی عالم باہر فحاشی ہو رہی ہے, جمعے میں بیان نہیں کر سکتا یہ فحاشی بند کرو. سعودی عرب کا حال یہ ہے کہ وہ فلسطین کے حق میں دعا بھی نہیں کر سکتا. اگر کہیں کوئی فحاشی ہو رہی ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا فحاشی بند کرو. مصر کا حال یہ ہے, وہاں تو صدر مرسی کی جو حکومت آئی تھی وہ جمہوری راستے سے آئی تھی, لیکن اسے چونکہ وہ مذہبی آدمی تھا اڑا کے رکھ دیا اس کو کہ آپ مذہبی کیوں ہیں. آج پوری مسلمان جو ریاستیں ان میں صرف افغانستان کے کہیں کوئی اسلامی ریاست نہیں ہے. اس لیے ہم ان کے ساتھ تھے اور ہیں, اس سے کہ وہ اسلامی ریاست ہے. ہاں کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم پاکستان کے دشمن ہیں, ہم کہتے ہیں ہم پاکستان کے دشمن نہیں ہیں. اگر ہم دشمن ہو اللہ ہماری بخشش نہ کرے. نہ ہم اپنی فوج کے دشمن ہیں نہ پاکستان کے دشمن ہیں. ہاں پاکستان کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا اس مقصد پر لانا چاہتے ہیں کہ یہ اسلام, یہ زندگی تھوڑی سی ہے. بڑے بڑے جنرل آئے چلے کہ پتہ ہی نہیں چلا, آج وہ قبروں میں سو رہے ہیں. اب جنرل مشرف صاحب سے بڑا فارم ہاؤس, بڑا یہ سب کچھ, کہاں سو رہے ہیں؟ کتنے فٹ کی قبر ہے؟ وہی 1.5 فٹ. وہ چھوٹا سا ہے نا. تو جنرل عاصم منیر صاحب, ہمارے حکمران, یہ سب ایک ہی قبر میں جائیں گے. ہم سب جائیں گے. یہ دنیا کی جو لذتیں نا عارضی ہیں. آپ نے 1 مہینے پہلے جو کھایا پیا ہو لذتیں, وہ آپ کو یاد ہیں؟ نہیں. لیکن روحانی لذتیں یاد رہتی ہیں. آپ اگر کسی کو تعاون کریں گے نا, اس کا دل خوش کریں گے, اس کے چہرے کی مسکراہٹ آپ کو زندگی بھر یاد رہے گی کہ میں نے تعاون کیا تھا. آپ تو یہ جو کھانے پینے کی لذتیں ہیں اور عہدوں کی لذتیں یہ عارضی ہیں. آپ انواع و اقسام کے کھانے کھا لیں, مہینے بعد آپ کو یاد نہیں ہوگا. یہ ساری لذتیں عارضی ہیں. لیکن اگر آپ ایک دینی مدرسہ بنا لیتے ہیں, یہ جو لذت ہے یہ دنیا میں یاد رہے گی, آخرت میں بھی یاد رہے گی. آپ پاکستان میں اسلامی نظام نافذ کر دیتے ہیں, یہ جو لذت ہے یہ قیامت آخرت یاد رہے گی. آج انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ آج ان کے نام کیوں ہمیں پیارے لگتے ہیں؟ کیونکہ انہیں دین کی خدمت کی. تو آپ کیوں نہیں دین کی خدمت کرتے؟ جنرل عاصم منیر صاحب دین کی خدمت کریں نا, پاکستان میں اسلامی نظام نافذ کر دیں, ہم ان کے جوتے اٹھانے کو تیار ہیں. لیکن وہ نہیں کرتے, ان کے پاس طاقت ہے. ایک ضلع میں پاکستان میں 78 سال میں اسلامی نظام آیا, ایک ضلع میں نہیں آیا. افغانستان میں تو پہلے بھی انہوں نے کر دیا, دوبارہ بھی کر دیا, اور آپ اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
اور آپ کی جٹ تیاری کیوں نہیں ہندوستان مقبوضہ کشمیر کی طرف جاتے اور کہ ہم نے اتنی چوکیاں فتح کر لی؟ نہیں جاتے، چونکہ امریکہ ناراض ہو جائے گا۔ امریکہ نے خود کہہ رہا تھا ہم نے اب یہ جنگ خود بند کرائی تھی۔ ہاں جی، تو امریکہ جو ہے کافر سارے کے سارے ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اوپر سے جو بھی باتیں کریں منافقت کرتے ہیں، یہ سارے ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ اس لیے واحد حل یہ ہماری ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے کہ جو راستہ آپ لوگ اپنا رہے ہیں، اگر یہ راستہ چل پڑا تو پاکستان کی جو ہمارے مدارس کی 80% طلبہ ہیں وہ افغان طالبان کے ساتھ ہیں، وہ آپ کو بولیں یا نہ بولیں وہ ان کے ساتھ ہیں، نظریاتی طور پر ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ قرآن و سنہ کو پڑھتے ہیں۔ جب قرآن و سنہ کو پڑھتے ہیں، قرآن و سنہ کہتے ہیں حدود اللہ قائم کرو، حدود اللہ وہاں قائم نظر آتی ہیں۔ قرآن و سنہ کہتے ہیں داڑھی رکھو، پگڑی باندھو، داڑھی پگڑی والے وہاں ملتے ہیں۔ آپ کی تو قومی اسمبلی میں کتنے داڑھی پگڑی والے ہیں، فوج میں کتنے داڑھی پگڑی والے ہیں، وہ داڑھی پگڑی والے وہاں ملتے ہیں۔ قرآن سنہ کہتے ہیں بے حیائی فحاشی کا خاتمہ کرو، انہوں نے بے حیائی فحاشی کا خاتمہ کر دیا ہے۔ آپ نے بے حیائی فحاشی کا خاتمہ کیا ہے؟ تو اس سے جب ایک طالب علم، ایک عالم اور ایک عام مسلمان جب قرآن و سنہ کو پڑھتا ہے، قرآن و سنہ پہ تو پابندی نہیں ہے نا، قرآن و سنہ کو پڑھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگیوں کو پڑھتا ہے، تو صحابہ کی زندگی وہاں نظر آتی ہے۔ تو جب وہاں نظر آتی ہے تو وہ ان کے ساتھ ہے۔ تو چاہے آپ کے ساتھ یہ طاہر اشرفی صاحب جیسے اور مولانا تقی عثمانی صاحب جیسے ناقبند اندیش چند علماء ہوں گے، مولانا تقی عثمانی صاحب کے خلاف جو سوچ کا اپنے مدرسے میں بھی کوئی شاید عالم کم ہی ملے گا۔ بالکل صحیح۔ اب بنوری ٹون بہت بڑا مدرسہ ہے اس وقت، بنوری ٹون شاید آپ نے نام سنا ہو، جی جی، کسی عالم نے حمایت کی ہے؟ نہیں، وہ نہیں کرتے۔ جامعہ فاروقیہ بہت بڑا مدرسہ ہے، کسی عالم نے حمایت کی ہے ان کی؟ نہیں۔ جامعہ حقانیہ بہت بڑا مدرسہ ہے، کسی عالم نے حمایت کی ہے؟ نہیں۔ یہ سوائے چند گنتی کے چند علماء یہ کہیں سے پکڑ لاتے ہیں اور وہ اپنے حق میں بیانات دلوا کے کہتے ہیں بھئی ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ نہیں ہے لوگ، آپ کے ساتھ مسلمان بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ ہیں، ان سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، صرف ہمارے ایمان اور اسلام کا رشتہ ہے کہ انہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نافذ کیا ہے، پہلے بھی نافذ کیا تھا، ابھی بھی نافذ کیا ہے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ تو ناظرین، مولانا عبدالعزیز صاحب کی باتیں آپ سن رہے تھے، بالکل درست فرما رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ مسلمان آپس میں نہ لڑیں، مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ افغانستان کے ساتھ جو حالات پیدا ہوئے ہیں وہ بڑے تشویشناک ہیں، اور جو مولانا عبدالعزیز صاحب نے کہا ہے کہ وہاں کے جو فدائین ہیں کہ مظاہر ہے، پھر بدامنی پاکستان پہلے بھی برداشت کرتا رہے، پھر مزید زیادہ بدامنی ہوگی، لیکن ہمارے جو ارباب اختیار ہیں ان کو قرآن و سنت سے رہنمائی لینی چاہیے، جیسے کہ مولانا صاحب نے کہا ہے۔ اب جو اقتدار کے اوپر بیٹھے ہوئے، اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے، فیصلے تو انہیں نے لینے ہیں اور اس کا جواب دہ اللہ کی عدالت میں بھی انہیں کو ہونا ہے۔ بہرحال عالمی جنگ کے جو مناظر نظر آ رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ سب کے، ایران میں اگر اسرائیل چاہتا ہے کہ ایران کی رجیم چینج ہو جائے تو وہاں پہ چائنا کے اور خواہشات ہیں، رشیا کی اور خواہشات ہیں، لہٰذا یہ بڑھتی جنگ جو ہے وہ کافی زیادہ انسانوں کو نگل سکتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں، رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے، لوگ دعائیں بھی کر رہے ہیں کہ کم از کم مسلمان آپس میں نہ لڑیں۔ دیکھیں اس کی بابرکت راتیں اور بابرکت ساتیں جو ہیں وہ کیا برکت لاتی ہیں قوم کے لیے۔ شمشاد مانگٹ اور مولانا عبدالعزیز صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔